السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان سے لے کر شوال تک اشرفیہ کے مفتی و محقق کے فتاوے و ہدایت نامے کے رد میں میری کئی تقریریں ہو چکی ہیں، لیکن آج تک کسی سے ایک تقریر کا بھی جواب نہ ہو سکا۔ حد تو یہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے سراج الفقہا صاحب کے عیدی فتویٰ یا ہدایت نامے کا رد کر کے چیلنج کیا تھا کہ اس سے پہلے کی تقاریر کا تو آپ لوگ جواب نہ دے سکے۔ اگر علم ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے تو اسی عیدی ہدایت نامے کے رد کا جواب اس سے پہلے دے کر اپنی صلاحیت کا اظہار کر دے، مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ محققین اشرفیہ کے چیلے چپاٹوں نے بذریعہ فون گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا جو آج تک جاری ہے، اور کچھ ناعاقبت اندیش مصباحی نے وہابی، دیوبندی، ندوی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ندوی کو میرا موبائل نمبر دے کر مجھے پریشان کرایا۔ خیر، 2-4 دن پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ایک قابل و ہونہار مفتی جناب بدر عالم صاحب کا صفوں میں فاصلہ و ماسک وغیرہ کے بارے میں ہدایت نامہ جاری ہوا تھا۔ میں نے اس کا مدلل رد کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب دلیلوں کی روشنی میں بات کرتے، جواب دیتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ جوابی کاروائی میں مفتی بدر عالم نے پہلے تقریباً 5 منٹ کی ریکارڈنگ جاری کی، جس میں مجھے 20 مرتبہ گدھا، پاگل، بے شرم، جوش عقیدت میں اندھا وغیرہ الفاظ سے مخاطب کیا۔ گالی گلوچ کا ایسا نرالا انوکھا انداز کہ طوائف سنے تو تمنا کرے کہ اشرفیہ کے دارالفتہ کے مفتی بدر عالم سے اس انداز گالی گلوچ کو سیکھے۔ مفتی اشرفیہ کی اس سے بھی طبیعت نہ بھری تو 43 سیکنڈ کی ایک ریکارڈنگ اور جاری کی، جس میں 10 مرتبہ گدھا، پاگل، گدھا، پاگل کا جناب نے وظیفہ دہرایا۔ گالی گلوچ کی حد ہو گئی۔ اس وقت جب مجھے خرافات سے نواز کر سیرابی نہ ملی تو میرے مرشدان اعظام کی شان میں بھی مفتی اشرفیہ نے اہانت آمیز جملے بکے۔ ان کے جملے کیا تھے سنیے۔ وہ اپنے منہ سے یہ بکواس اگل رہے تھے، ملاحظہ کیجئے، ان کے جملوں کو دہرا رہا ہوں۔ تو اگر انگریز کہہ دیں گے کہ گائے کے گوبر اور گائے کی لید اور گائے کے پیشاب سے شفا ملے گی تو رحمت علی بہت جسارت سے کہے گا کہ یہ مرشدان گرامی ہمارے ضرور گائے کا گوبر اور گائے کی لید اور گائے کا موت پینا شروع کر دیں گے۔ یہ جملے ہیں اشرفیہ مبارک پور کے مفتی صاحب کے، غور کیجئے۔ میں فقیر قادری رحمت علی رضوی مصباحی مرید ہوں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا، اور میرے مرشد اجازت حضور محدث کبیر ہیں۔ جب بھی میری کوئی تقریر شائع ہوئی یا ہوتی ہے تو میرے نام کے آگے یا بعد میں خلیفہ حضور محدث کبیر یا غلام تاج الشریعہ وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی میں اس کی تقریر سن چکا ہوں۔ تو جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ میرے مرشد گرامی وقار کون ہیں، اشرفیہ کے مفتی نے ان کے لیے موت پینے کی بات کہی، معاذ اللہ۔ حضرات محترم، اشرفیہ والوں کے فتوے کا جو مدار ہوتا ہے، ان کے فتوے کی بنیاد ہوتی ہے، جو ان کے فتوے کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے ضرورت، حاجت، مجبوری، عذر شرعی وغیرہ، اسی میں جھول رہتا ہے، اسی میں گھپلا بازی ہوتی ہے، جس کو اب عوام اہل سنت بھی سمجھ رہی ہے۔ بے جا مجبوری اور عذر شرعی کا نام دے کر شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کو ہم غلامان حضور تاج الشریعہ و محدث کبیر اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ جناب مفتی اشرفیہ صاحب فرماتے ہیں
بحالت مجبوری بات کی گئی، بحالت مجبوری بات کی گئی ہے، اس پر یہ پاگل ایک دم اپنی عقل کا آپا کھو چکا ہے۔ تو جناب مفتی اشرفیہ صاحب، اس پر عرض یہ ہے کہ آپ کے 5 منٹ کے بکواس میں تقریباً 20 مرتبہ گدھا پاگل کا وظیفہ ہے، اور 43 سیکنڈ والے میں 10 مرتبہ۔ تو اس سے دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاگل کون ہے اور گدھا کون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک مجبوری کی بات ہے تو حکومت کی گائیڈ لائن میں داڑھی نہ بڑھانے کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو جناب مجبوری و عذر شرعی کا نام دے کر یہ بھی لکھ ماریے کہ داڑھی حد شرع تک رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، مگر مجبوری کی بنیاد پر فی الحال کٹوانا حد شرع سے کم رکھنا جائز ہے۔ اپنی عقل کا آپا کون کھو بیٹھا ہے، مفتی بدر عالم کے اس جملے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا بک رہے ہیں مفتی اشرفیہ، جملہ میں ان کا دہرا رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی ہے بغیرت کو، بدتمیز کو، کمینے کو، دارالفتویٰ کو دارالفتنہ کہہ رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ کس غیر دلیل شرعی کی بنیاد پر اور لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ مفتی بدر عالم مصباحی آپا اس قدر کھو چکے ہیں کہ دلیل شرعی کی جگہ غیر دلیل شرعی فرما رہے ہیں۔ سامعین حضرات، دوبارہ آپ ان کی ریکارڈنگ کو سماعت کیجئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دوبارہ ٹھیک کر لیے تھے، مگر میں ان کی عقل و حواس باختہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور بغیرت، بدتمیز، کمینہ، گدھا، پاگل کہتے کہتے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اور مفتی اشرفیہ صاحب مجھے فتوے کی زبان سکھاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ایک تقریر اور میں سن چکا ہوں، یہ بالکل پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے اور عقل سے پیدل معلوم ہوتا ہے، جوش عقیدت میں اندھا معلوم ہوتا ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ فتوے کی زبان کیا ہوتی ہے۔ یہ تھے ان کے جملے، یہ تھے ان کے جملے جو دارالعلوم اشرفیہ کے منصب افتاء پر فائز ہیں۔ میرا مشورہ ہے مولانا بدر عالم مفتی اشرفیہ سے کہ جلدی اپنا بیان نیٹ وغیرہ سے ہٹوا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوائف آپ کے اس بیان کو سن کر آپ کی زبان سیکھنے کے لیے آپ کے پتے پر پہنچ جائے۔ حضرات محترم، رد کرنے کے لیے تو ان کی ریکارڈنگ میں بہت کچھ ہے، مگر میں ایک بات کی نشاندہی کر کے تقریر ختم کرتا ہوں۔ جناب نے ارشاد فرمایا ہے، میں ان کا جملہ دہرا رہا ہوں، مفتی اعظم کا تقوی اور مفتی اعظم کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ روحانیت باقی تھی، تم لوگوں نے روحانیت کو چاٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے مفتی بدر عالم مفتی اشرفیہ کا جملہ۔ سامعین نظام، اعلی حضرت عظیم البرکت اور فتاوی رضویہ کو قاعدے سے پڑھنے کی دعوت دینے والے کا مطالعہ کتنا شدید ہے آپ مذکورہ جملہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ الامن والعلا کے اندر سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، زمین کبھی ایسے 40 ولیوں سے ہرگز خالی نہ ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرتو ہوں گے، فیہم تسقون و بہم تنصرون۔ تو بتائیے جامعہ اشرفیہ کے مفتی بدر عالم صاحب، کیا یہ حدیث پاک ہم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم کے زمانے تک کے لیے ہی تھی؟ بولیے، جواب دیجیے، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ مزید اطمینان کے لیے مشکاۃ شریف 582 583 کی وہ حدیث پاک بھی پڑھ لیجئے گا جس میں ملک شام کے 40 ابدالوں کا ذکر پاک ہے۔ اور معلومات کے لیے ابو داؤد شریف کی یہ روایت بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لیجئے گا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو دنیا بھر کے اولیاء اللہ
ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے دستے پاک میں بیعت ہوں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتاہ ابدال الشام واصائب اہل العراق فیبایعونہ۔ حضرات محترم، روحانیت و ولایت کو حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے زمانے تک ہی باقی کہنے والے مفتی اشرفیہ کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت و ولایت اور حضور محدث کبیر زیدہ مجدہ کی عظمت و شان و مقبولیت سے کس قدر چڑے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سنیے مفتی اشرفیہ صاحب، روحانیت کوئی آگرہ کا پیٹھا یا اورائی کا رسگلہ نہیں ہے کہ کوئی چاٹ کر ختم کر دے گا۔ آپ ہی بتائیے، روحانیت کی بقا مجبوری و عذر شرعی و ضرورت کا بیجا استعمال کر کے حرام کو حلال ٹھہرانے والے سے ہے یا اہل عزیمت سے ہے؟ کہاں کہاں سے اٹھ کر گلشن حافظ ملت کو برباد کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے منصب افتاء پر فائز ہو کر دارالفتاء کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے لوگوں نے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ مولا تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور فتنوں میں پڑنے سے اور فتنوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔